السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ محترم و مکرم اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان کرام، علماء کرام اور آدونی شہر کے علماء دین کرام، مہمان خصوصی اور دیگر احباب جماعت، الحمدللہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر محبوب صاحب ہمارے حق میں آواز اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے میں کچھ ایک دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، علامہ اقبال نے برسوں پہلے کہا تھا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ آج جو ہمارے ہندوستان کی حالت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اختلاف میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اختلاف ہمارے اندر اتنا ہے کہ غیر فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ہم آواز کر رہے ہیں، ہم مشورہ کر رہے ہیں، ہم جو ہے شور مچا رہے ہیں، لیکن ہماری آواز سنی نہیں جا رہی ہے۔ یاد رکھ لیجئے میرے مسلمان بھائیوں، جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، ہمارے حق میں جو بھی آواز اٹھائی جائے گی وہ کمزور ہو جائے گی، ہمارا حق جو ہے دب کر کے رہ جائے گا۔ ہم اسی طرح سے شور مچاتے ہوئے اس دنیا سے زندگی گزار کر کے چلے جائیں گے۔ افسوس تو اس بات کا ہے میرے دوستو کہ ہمارے ہندی مسلمانوں کے بربادی کے مشورے ایوانوں میں ہم کو مٹانے کے قانون بنائے جا رہے ہیں، ہم کو ختم کرنے کے بل کو پاس کیا جا رہا ہے، اور ہم اور آپ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو نیچا گرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے لیڈروں نے کہا کہ یہاں آدونی میں کثیر تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ ابھی الیکشن آنے والا ہے، لوگ ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچنا شروع کر دیں گے، تو ہماری ترقی کہاں سے ہوگی؟ ہمارے حق میں کون آواز اٹھائے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ایک ہو جائیں، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے کچھ نہیں ہو سکتا میرے دوستو۔ آج ہم جو ہے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کے لیے ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہو گئے۔ ٹیشو پیپر سے زیادہ ہم مسلمانوں کی حیثیت آج ہندوستان میں کچھ نہیں ہے۔ بس کیا ہے، ٹیشو پیپر کو جیسے ناک وغیرہ منہ وغیرہ پوچھتے اور پھر پھینک دیتے، اسے کوئی جیب میں بھی نہیں رکھتا، ویسے الیکشن کا وقت آتا اور ہم کو اور آپ کو لوگ یوز کر لیتے اور پھینک دیتے، ہم اور آپ اسی میں خوش ہو جاتے۔ میرے دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اپنے اندر ایک شعور پیدا کریں، ہم اپنے لیے تمام اختلافات کو ختم کریں، اپنے لیے نہیں، اپنی نسل کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے پر بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے نسل کے لیے اسکول اور کالج کو کھولے، تمام اختلاف کو ختم کر کے سب اپنی جیب میں رکھ لیجئے۔ یہ دور ایسا دور ہے کہ ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اور آپ ہندوستان میں جینا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی شاہی جامع مسجد کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے مدارس کی حفاظت چاہتے ہیں، تو سب ایک ہو جائیں۔ اور اگر ایک نہیں ہوں گے تو کوئی ہمیں ادھر سے نوچے گا، کوئی ہمیں ادھر سے نوچے گا، اور ہم ایک دوسرے کی حالتوں کو دیکھ کر کے خوش ہوں گے، تو ایک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم میں کہیں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج مسلمان کو کہیں پہ مارا جاتا ہے تو دوسرے مسلمان خوش ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے علماء کرام کو پکڑا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ سب ایک ایک کر کے باری لائی جا رہی ہے۔ ہم اور آپ سوئے ہوئے ہیں، تو کب تک سوئے رہیں گے؟ ہم اور آپ کیا دیکھیں، ایک انسان ہوتا ہے سویا ہوا رہتا ہے، ایک انسان ناٹک کرتا رہتا ہے۔ اگر سوئے ہوئے انسان کو جگائیں گے تو جاگ جائے گا، لیکن اگر جو انسان ناٹک کر رہا ہے تو نہیں جاگا۔ تو ہم اور آپ ناٹک کر رہا ہے، ناٹک کر رہے ہیں، ہر کچھ ہو رہا ہے، ہم اور آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، ایسا برا وقت آنے سے پہلے ہم اور آپ جو ہے بیدار ہو جائیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے، اور جو ہے اپنے قانون کی حفاظت کیجیے۔ ہم مسلمان ہی اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں، غیروں کو تو اپنی فکر ہے، اپنی کرسی کی فکر ہے۔ شروع سے لے کر کے آخر تک مسلمانوں نے ہی ہندوستان کی سرزمین کی حفاظت کی ہے، اور اب بھی اور کل بھی اور ہمیشہ ہم مسلمان بھی اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں، اپنے آئین کو بچا سکتے ہیں۔ بس انہی چند باتوں